السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، امید ہے کہ آپ تم حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہماری کئی ویڈیوز آ چکی ہے کہ ائمہ مساجد مسلمانوں کے سروں کے تاج ہیں، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کی خاطر داری کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو ہدیہ اور تحائف دینا، ان کو اچھی تنخواہ دینا، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، چونکہ وہ ہر کام میں ہمارے شریک رہتے ہیں۔ بچہ کی پیدائش سے لے کر پتہ ہے کہ ہمارے مرنے تک جتنی بھی دعائیں ہوتی ہے، نماز جنازہ ہوتے ہیں، بچے کے کان میں ہمیں اذان پڑھنا ہوتا ہے، یہ تمام ذمہ داری بتائے کہ ہمارے ائمہ کرام ہمیں انجام دیتے ہیں۔ مسجدوں میں واعظ و بیان ہے، ہمارے بچوں کو پڑھانا ہے، نماز کی پتہ ہے کہ پابندی کرانا ہے، نماز کے مسائل بتانے ہوں، بچوں کی تلاوت قرآن مجید، قرآن کو سکھانا، تجوید پڑھنا، یہ سارے امور ہمارے ائمہ حضرات انجام دیتے ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے، لیکن اس ذمہ داری کے بدلے انہیں بہت ہی قلیل اور مختصر تنخواہ دی جاتی ہے۔ یہ بتائے کہ امت مسلمہ کی بتائے کہ بڑی بدنصیبی ہے کہ جو شخص قوم کی رہبری کرتا ہے، جو قوم کو صحیح راہ دکھاتا ہے، جو قوم کو صحیح باتیں بتاتا ہے، وہ سب سے اسفل اور سب سے کمتر تنخواہ پہ جی رہا ہے۔ اور جو دنیا دار لوگ ہیں، جو دنیا کی چیزیں کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کے عمل انجام دیتے ہیں، ان کو لاکھوں میں ان کو تنخواہ ملتی ہے۔ پتہ ہے کہ جو قرآن مجید بچوں کو ہمارے پڑھاتے ہیں، جو ہم کو وہ پڑھاتے ہیں، یہ ہماری قبر تک ساتھ جائے گا، اور دنیا کے جتنے بھی امور ہیں بتائے کہ یہی چھوٹ جائیں گے۔ جو دنیا کا عمل ہے پتہ اس کے ذریعے سے ہم دنیا کماتے ہیں، جو دنیا ہی میں رہ جائے گی، لیکن ائمہ حضرات ہم کو جو دین کی باتیں بتائیں گے، اس پر ہم عمل کریں گے، وہی عمل بتائے کہ ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا۔ تو کتنا فرق ہے، اس کے باوجود بھی بتائے کہ ہمارے ائمہ حضرات کی بڑی ناقدری ہوتی ہے، یہاں تک اس کی تحقیر و تذلیل بھی ہوتی ہے۔ اسی تعلق سے بتائے کہ ممبئی کے ایڈوکیٹ ہیں، وہ ایکس ایم ایل اے بھی رہ چکے ہیں، وہ سابق ایم ایل اے ہیں، ان کا ایک بیان آیا ہے ائمہ کے تعلق سے، انہوں نے بڑی بے باکی سے اور دلیری سے بتایا کہ اپنی بات کو رکھی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا یہ بیان سنیں آپ، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ انہوں نے ائمہ مساجد کے تعلق سے قوم کو جگایا ہے، اور انہیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں ائمہ مساجد کی کتنی خاطر مدارت کرنی چاہیے، کتنا زیادہ انہیں تنخواہ دینا چاہیے، خاص کہ رمضان المبارک کے اندر انہیں اتنی زیادہ تنخواہ ہم دیں کہ وہ سال بھر ان کے لیے کافی ہو جائے۔ حضرت کا یہ بیان ہے، آپ سنیے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، ہم بھی سنتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ جانتے ہو کہ امام کا مرتبہ، اس کی پوزیشن بہت اہم ہے ہمارے مذہب میں۔ وہ انبیاءوں کے وارث ہیں، اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو پہلی بار جو اذان ہمارے کانوں تک جاتی ہے وہ یہی امام ہے جو ہمارے کانوں میں اذان دیتے ہیں، اور اللہ کی آواز، اللہ کے رسول کی آواز ہمارے کان تک پہنچتی ہے۔ آپ دیکھیے، اس کے بعد ہم جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو جو مذہب کی باریک باریک باتیں ہم کو جو معلوم ہوتی ہے وہ اسی امام کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ اذان کے لیے بلاتے ہیں، نماز میں یہ ہم کو لیڈ کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، ان کو بہت مان سمان دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کا ہدیہ کیا ہے مہینے کا؟ چاہے ہندوستان میں کہیں بھی جائیے، امام کا ہدیہ 8,000، 10,000، 12,000۔ اچھا، آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ اتنے کم پیسے میں کوئی امام اپنے بوڑھے ماں باپ کو، ان کی پرورش کرنا، اپنی بیوی بچوں کی پرورش کرنا، اور دن بھر کا خرچ اٹھانا، بچوں کے علم کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے خرچ کرنا، اور اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی تو اس میں خرچ کرنا کیا ممکن ہے؟ آپ کے امام آپ کی قوم کا سب سے اہم انسان ہے، بہت بڑا رتبہ ہے اس کا۔ آج وہ اتنا پریشان ہے، اتنا لاچار ہے، اتنا معذور ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا ان کا دن کس طرح گزرتا ہے۔ ہم نے امام کے ہدیوں کے بارے میں بہت بڑی مہم چھیڑی تھی پچھلے 7-8 سال سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا اس کا امپیکٹ ہوا ہے۔ اب آج کے جو ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، آپ 5 وقت نماز پڑھنے مسجد جاتے ہو، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو، آپ تراویح پڑھتے ہو، آپ روزے میں ہوتے ہو، آپ کا ایمان آپ کے پیک پہ ہوتا ہے،
ایسے موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر انسان، ہماری قوم کا ہر انسان، ہمارے تمام ٹرسٹیز، ہمارے این جی اوز، ہمارے لیڈرز، ہمارے گلی محلے میں جو سنستھا ہے، سب کو مل کر یہ کام کو کرنا پڑے گا۔ آپ اس مبارک مہینے میں اتنا ہدیہ پیش کرو، اور میری تو خواہش یہ ہے کہ جب بھی جاؤ مسجد میں آپ امام سے مصافحہ کرو، اور جو آپ کی حیثیت ہے اس کو ہدیہ پیش کرو۔ مہینے بھر میں اتنا جمع ہو جائے کہ امام سال بھر اسی پیسے سے اپنا گزارا کر سکے۔ یہ بہت چھوٹا کام ہے آپ کے لیے، لیکن امام کے لیے بہت ان کی عزت بڑی بڑھ جائے گی۔ اور آج ہماری قوم کا جو حال ہے، جو ہم تکلیف پریشانی محسوس کرتے ہیں، آپ سوچیں اس کی وجہ کیا ہے۔ ہم 20 30 40 سال ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، لیکن ہم کو یہ توفیق اللہ نے نہیں دی کہ ہم ہدیہ پیش کریں امام کو۔ ہم پنکھے کے نیچے، اے سی کے نیچے اچھے گالیچ پہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم کو توفیق نہیں ہوتی کہ امام، مؤذن، خادم کو ہم کوئی ہدیہ پیش کریں۔ اب آپ دیکھیے، ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمارا نکاح ہوتا ہے، یہی امام ہمارا نکاح پڑھاتا ہے۔ ہمارے موت کے وقت ہمارا جب انتقال ہوتا ہے تو یہی امام ہمارے جنازے کی نماز پڑھاتا ہے۔ تو سوچئے ہمارا ان کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور آج ہماری قوم کا سب سے اہم انسان اتنی پریشانی سے دن گزارے، اس کو سن کر، دیکھ کر، جان کر ہم کو شرم آنا چاہیے۔ یہ مہم صرف اسی کام کے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری آواز گلی گلی، محلہ محلہ، پورے ہندوستان میں ہر مسجد، ہر ٹرسٹوں کے کان تک یہ پہنچے، تاکہ آپ لوگ اس کام کو اٹھا لیجئے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت اہم کام ہے، اور بہت ضروری بھی ہے۔ دیکھیے، یہ ہم 7-8 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، اور ہم کو کافی جگہ سے فون بھی آتے ہیں کہ ہم نے ہماری مسجد میں اس بار ہدیہ بڑھا دیا ہے۔ ہم لوگ اسلام جم خانہ میں بیٹھ کر کم از کم 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ دیتے ہیں امام مؤذن کو۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت نیک کام ہے۔ اس کا اجر آپ کو دنیا اور آخرت میں ملے گا، اور ہمارے امام کا جو رتبہ ہے ہمارے اسلام کے اندر، وہ رتبے کے حساب سے وہ زندگی گزارے گا۔ شکریہ۔ دوستو، آپ نے بیان سنا، حضرت نے بڑی ہی بے باکی اور دلیری سے اپنی بات رکھی ہے، اور بہت ساری وستار سے، تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے کہ میں مساجد کے اس دور میں، جبکہ بہت قلیل تنخواہ میں ہمارے گھر کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی ہے، تو بتائے گا میں حضرات جن کے بچے ہیں، بیوی ہیں، ان کی تعلیمات کے خرچ ہیں، علاج معالجہ ہیں، دیگر ضروریات ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، ان سارے امور کا انجام بھی وہ کیسے کرتے ہوں گے۔ اسی لیے پہلی فرصت میں خود آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ پہلی فرصت میں مساجد کی بتائے کہ مالی امداد کر کے ان کی مالی ضرورت کو مکمل کیجیے، ان کو ہر طریقے سے فارغ البال رکھیے، تاکہ وہ خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھانے والے بنے۔ اگر ان کے نماز میں کچھ کمی آتی ہے، اس کے ذریعے سے آپ کی بھی نماز میں کمی آئے گی، تو کل قیامت کے دن ذمہ دار امام نہیں بلکہ آپ ہوں گے، کیونکہ وہ اپنی ضرورت کو اگر نماز میں سوچتا ہے، اپنی کسی مصیبت کو نماز میں لاتا ہے، اور کسی حالات کو بتائے کہ نماز میں اس کا خیال آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے نماز میں کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، اس میں کچھ سہو پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کا ذمہ دار جتنا امام صاحب ہوں گے، اس سے زیادہ کہیں آپ ہوں گے۔ اسی لیے خدا را ائمہ حضرات کی ہم بتائیں کہ عزت کریں، ان کو نوازیں، ان کو ہدیہ، تحائف، ان کو مالی ضرورتوں سے بتائیں کہ اتنا زیادہ فارغ البال رکھیں کہ وہ خوشی اور خضوع کے ساتھ، لاہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہمارے بچوں کو پڑھانے والے بنے، اور اسی طریقے سے نماز جو ہے اسی مطابق وہ پڑھانے والے بنے۔ چلیے ہمیں اجازت دی، جو حضرات ہمارے چینل میں نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ بتائے کہ بہتری اور اچھائی کے ساتھ قائم اور دائم رکھے، اور قیامت کے دن ہمارے اچھے اعمال کو ذریعہ نجات بنائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔